جو اداس بیٹھا ہے اکیلا بیٹھا ہے اس کو تعویذ نہیں ہوگے، بلکہ یہ ایک سائیکیٹرک ایشو بن گیا ہے اسے، اور اس کا علاج جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ڈپریشن جو ہوگا وہ پاسٹ ریلیٹڈ چیزوں سے ہوگا، اور جو انزائٹی ہوگی وہ موسٹلی فیوچر ریلیٹڈ چیزوں سے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں موجود ہوں حافظ محمد عمر صاحب کے ساتھ، کنسلٹنٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو لوگ آج کل پریشان ہیں، جو لوگ آج کل خودکشیوں پر مجبور ہیں، گھریلو جھگڑوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ایسی تمام پریشانیوں کا حل آج میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ آج کل جو معاشرے میں جو لڑائیاں جھگڑے، ایسے احساس کمتری والی جو چیزیں ہیں، ان کا علاج کیا ہے اور ان کی وجوہات کیا ہے۔ حافظ صاحب، آج کل ہر دوسرا بندہ اینزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس کا شکار ہے، تو کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے؟ اگر یہ ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی اس مرض میں مبتلا ہے یا نہیں؟ اصل میں جب ہم ڈپریشن، انزائٹی اور اسٹریس کی بات کرتے ہیں تو عام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈپریشن بالکل الگ ایک بیماری ہے، انزائٹی بالکل الگ ایک بیماری ہے۔ ڈپریشن کی اگر علامات کی بات کی جائے تو ڈپریشن میں جو ایک موڈ ڈس آرڈر ہے، اور جو موڈ ڈس آرڈر ہوتے ہیں اس میں انسان کا جو موڈ ہے وہ یا تو لو ہو جائے گا یا ہائی ہو جائے گا، اور ڈپریشن میں زیادہ تر موڈ جو ہے وہ لو موڈ رہتا ہے اور پرسسٹنٹ رہتا ہے، مطلب موسٹ آف دا ڈے جو ہے وہ موڈ آپ کا لو رہے گا، اور انسان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ کر نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نیند اور بھوک کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کو بھوک نہیں لگے گی، یا بہت ریئر کیسز ہیں جن میں وہ بہت زیادہ بھی کھانے لگ جائے گا، اور بالکل اس کی نیند جو ہے وہ ڈیمنش ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس کی نیند جو ہے وہ بالکل ہی کم ہو جائے گی یا ڈسٹرب سلیپ ہوگی اس کی۔ اس کے علاوہ جو ہے ان سویئر کیسز میں اس کا جو ہے سوسائڈل آئیڈیشن آنے لگ جاتے ہیں، اس کو زندگی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اور اس کا یہ دل کرتا ہے کہ اس کو یا تو میں ختم کر لوں یا پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج کل کوئی بھی بندہ جب پریشان ہو جائے، چپ کر کے بیٹھ جائے یا الگ تھلگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر تعویذ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تعویذوں کا اثر ہے یا پھر کوئی اور چیز؟ نہیں، یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، جیسے کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کو کانوں میں اگر آوازیں آ رہی ہیں تو یہ ایک بیماری ہے جسے ہم شیزوفرینیا کا نام دیتے ہیں، اور جو اداس بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، اس کو تعویذ نہیں ہوگے، بلکہ یہ ایک سائیکیٹرک ایشو بن گیا ہے اسے، اور اس کا علاج جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ اگر ہمارے پاس آئیں گے اس طرح کے پیشنٹ تو ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ پہ تعویذ، جادو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں، بلکہ آپ کو ایکچول میں ایک مسئلہ ہے اور اس کا یہ حل ہے، اور اس کے جو وہ تعویذ اور وہ جو اثر ہیں وہ اس کی وجہ سے نکل بھی جائیں گے۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر خودکشیوں کی طرف بڑا راغب ہیں، بہت سارے ایسے کیسز بھی ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے خودکشی کر لی، اور اس کا ریٹ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو خودکشی کرنے کی جو مین ریزن ہے وہ ڈپریشن ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی پاسٹ میں گلٹ ہوگا، کوئی پاسٹ میں ایسا ایونٹ ہوگا، یا کسی جاننے والے کی ڈیتھ ہو جائے، ان چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن کاز ہوگا۔ اور جو انزائٹی ہوتی ہے وہ فیوچر ریلیٹڈ ہوتی ہے، جیسے اگر آپ نے پیپر دینے ہوں آپ کو انزائٹی ہوگی، وہ انزائٹی ڈس آرڈر لیول کی نہیں ہوتی، وہ جو انزائٹی ہوگی وہ بڑی ہیلتھی انزائٹی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے کام کرنے کے مسئلوں میں، ان چیزوں میں اگر آپ کو مسئلہ آنے لگ جائے، اور آپ کی جو ڈیلی ورکنگ ہے اس میں مسئلہ آنے لگ جائے، تو اس کو ہم ڈس آرڈر کا نام دیتے ہیں۔ انزائٹی کی جو علامات ہیں اس میں جو ہے وہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ہاتھوں پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آنا، اس کے علاوہ کسی ایک چیز پہ کنسنٹریشن نہیں کر سکتے، لیک آف کنسنٹریشن ہو جاتی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک فیئر سا رہتا ہے، ایک خوف سا رہتا ہے کہ میرے ساتھ شاید یہ چیز ہو جائے گی، مطلب اس میں گاہ والی فکریں ہو جائیں گے کہ میں ادھر جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، میرا رزلٹ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، ایسے اس میں نا یہ فیئرز وغیرہ رہتے ہیں، فیوچر ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہماری سوسائٹی کو اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو، ہماری سوسائٹی کو اس سے اویئر ہو کہ اگر کوئی بندہ اداس ہے، پریشان ہے، تو یہ اتنی نارمل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان جو ہے وہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس کو جو ہے میرے پاس بہت سے اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ جو اٹیمپٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پیچھے اگر ہم ریزن جانیں تو وہ ڈپریشن ہوتا ہے۔
اور ڈپریشن جو ہے اس وجہ سے اداسی کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ سوسائڈ جو ہے وہ لوگ اٹمپٹ کر رہے ہیں اور اس کا ریٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ان کو اویئرنیس نہیں ہے اس کی یہ کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ سوسائڈ ہوتا ہے. زندگی لوگ جو ہے وہ اپنی ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو سوسائڈل آئیڈیشن ہو, اداس ہو, پریشان ہو تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایک اچھے ماہر نفسیات سے جو ہے وہ کنسلٹ کریں, اپنے جو پرابلمس ہیں ان کو بتائیں اور ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ اس کا حل جو آپ کو بتائے گا اور اس کا حل جو ہے وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس نے ٹریٹ کرنا ہے. آپ مائلڈ لیول پہ ہیں, ماڈریٹ لیول پہ ہیں یا سویئر لیول پہ ہیں, تو وہ آپ کی جو ہے وہ اس کی آپ کی سویئرٹی کا اندازہ لگا کے اس کے بعد جو ہوا آپ کو ٹریٹ کرتا ہے اور ان چیزوں سے بڑے آرام سے نکلا جا سکتا ہے. اچھا, آج کل معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں, جبکہ مرد کہتا ہے کہ مرد الگ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. یہ جینڈر ایکویلٹی جو ہے یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ جو مرد زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا خواتین زیادہ پریشان؟ اچھا, آپ نے جو ڈفرینس کا پوچھا ہے جینڈر کا, اس میں جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی جو ہوتی ہے وہ عورتوں میں ڈبل ہوتی ہے, مطلب ٹوائس ہوتی ہے نا مردوں کی نسبت. مرد بھی ہیں جو وہ بھی میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں ڈپریشن انزائٹی کا, وہ بھی شکار ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ مرد ہو تم نے رونا نہیں ہے, تم نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہیں. اس کو بھی ٹینشن ہو سکتی ہے, اس کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے, اس کے بھی احساسات ہیں, جذبات ہیں, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. تو ایسے بہت سے ہیں جو اپنے اندر ہی مرد جو ہیں وہ سوسائڈل ریٹ جو ہے وہ مردوں کا زیادہ ہے عورتوں کی نسبت. وہ اسی وجہ سے ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے اندر چیزوں کو رکھتا جاتا ہے اور سوسائٹی میں کیونکہ وہ اس نے ایک بہادر مرد کا جو ہے وہ ایک رول نبھانا ہے, تو عورت جو ہے وہ تو اپنے کنسلٹ کر لے گی, کسی سے کیتھارسس بھی کر لے گی, لیکن جو مرد ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا کہ مجھے یہ مسئلے چل رہے ہیں. اس وجہ سے وہ مسئلوں کو بڑھا کے وہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے. مرد کو ڈول فیسز زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں یا خواتین کو؟ مرد کو جو ہے وہ کیونکہ اس نے سوسائٹی کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, سوسائٹی کے ساتھ اس کا ایک اور فیس ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک اور فیس ہے. اس کو ہم ایکسٹرنل اور انٹرنل سے بھی جو ہے وہ کمپیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ ان آپس میں جب کنفلکٹس آ جاتا ہے, کیونکہ اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں آؤٹنگ کروں, میں دوستوں کے ساتھ گھوموں پھروں, وہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے, وہ بھی ریسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ بھی جو ایک نارمل چیزیں ہیں جس طرح فیمیلز ہماری سوسائٹی میں کچھ جو ہے وہ گھر میں رہ کے جو انجوائے چیزیں کرتی ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. جاب جو سٹریس ہوتی ہے وہ سٹریس سے نکلنا چاہتا ہے. جیسے خواتین کے مسائل ہوتے ہیں گھر میں, جو جھگڑے ہوتے ہیں, جو بھی چیزیں جو ساس بہو کے جو چل رہی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں, اس طرح مردوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں. ان کے مسائل جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں, جاب ریلیٹڈ ہوتے ہیں. مرد کو جو ہے وہ ایک باہر سے بھی سٹریس ہوتی ہے, کاروبار کا جو آج کل مسائل ہیں, اور آپ کو پتہ ہے سوشو اکنامک سٹیٹس جس طرح سے لوگوں کے ڈسٹرب ہوئے ہیں, تو وہ جب گھر آتا ہے تو اس کے خوشی والی چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے, خوشی والی باتیں کرنی چاہیے, اور اس کو اچھی خبریں, کوئی اچھی نیوز, کو دن میں جو اچھے کام ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو بتانے چاہیے. اور ہمارے سوسائٹی میں سیڈلی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو خوشی والی چیزیں ہیں وہ نہیں بتاتے, بلکہ جو دن میں جو کچھ مسائل, کچھ جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور وہ جو اس کا خوشی کا, اس کا سکون کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ہم اس کو مسائل اور جھگڑوں میں ہی گزار دیتے ہیں. ایک وہ بندہ جس نے اپنی ساری زندگی گزار لی ہے, بہت سارا پیسہ بھی اکٹھا کر لیا ہے, بڑے بڑے بزنسز بنا لیے ہیں, لیکن کیا وہ بھی کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں؟ اصل میں ہم لوگوں نے نا دولت جو ہے وہ صرف پیسے کو سمجھ لیا ہے. پیسہ ہی دولت نہیں ہوتی, اچھے دوست بھی ایک دولت ہیں, آپ کی اچھی صحت ایک دولت ہے, آپ کے جو اچھے رشتہ دار ہیں وہ بھی ایک آپ کی دولت ہیں. اور جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو آ گیا ہے لیکن ان کے پاس اچھے دوست نہیں ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے اچھے دوستوں کے پاس ایسی جگہ جدھر وہ خوش رہ سکتے ہیں. میرے پاس ایسے بہت سے کیسز ہیں جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, اور وہ جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے وہ ان کے پاس خوشی کی کمی آ گئی ہے. اور ان کے پاس جو ہے وہ میرے پاس آئی تھیں ایک فیمیل, وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس ایک گولیوں کا پورا ڈبہ تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں یہ پوری ڈبی گولیوں کی لیتی ہوں تو پھر مجھے نیند آتی ہے, پھر مجھے خوشی ہوتی ہے, اور میرے پاس سے آپ جتنے مرضی پیسے لے لیں اور آپ جو ہے وہ میری دولت ساری لے لیں, لیکن مجھے سکون اور مجھے خوشی چاہیے اور مجھے نیند چاہیے. اور وہ ڈپریشن اور انزائٹی اتنی جو ہے وہ میجر بیماری ہے اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہ کریں ٹائم سے. وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کریں؟
جو لوگ اداس رہتے ہیں، جن کو اپنے مسئلے جو ہیں ان کا حل نظر نہیں آ رہا، اور جن کو گھبراہٹ کی بیماری ہے، اور ایسے جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے بچوں میں بھی ایشوز یہ اس طرح سے آ رہے ہیں، اور جن کو فیملی پرابلمس ہیں، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، اور جو اپنے سسرال سے جن کے تعلقات جس طرح سے وہ خوش نہیں رہ پا رہے، تو وہ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ ان کو وے آف جو تھنکنگ چینج کریں گے، ان کو ان کے پرابلم کے جو ہے وہ سلوشن بتائیں گے. معاشرے میں جب تک دنیا قائم ہے مسائل تو رہیں گے، لیکن یہ جن مسائل پر آج ہم نے بات کی ہے ان کا علاج کیا ہے؟ ہیپی رہنا، خوش رہنا، یہ بہت سارے ہمارے مسائل کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. ہم اپنے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو بس طریقے بتاتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے خوش رہ سکتے ہیں. کیونکہ اس ڈپریشن میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شادی بیاہ یا ایون عید پہ کسی بھی ایونٹ پہ بھی خوش نہیں ہوتے. اگر تو اس کا بایولوجیکل ایشو ہوگا تو پھر جو ہے وہ میڈیسن سے اس کو کنٹرول کریں گے، نیورو ٹرانسمیٹرز کو. اور اگر ہمیں لگے گا کہ اس کو جو ہے وہ میجر کاز سوشل کاز ہے، جیسے جو میریٹل کنفلکٹس ہیں اور اس طرح کے کازز ہیں، تو پھر ہم ان کو CBT کرتے ہیں. CBT ہوتی ہے کگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی، یعنی ان کی سوچوں پہ کام کیا جاتا ہے، اس کے بیہیویئر پہ کام کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے CBT اور میڈیسن اگر دونوں کو ملا کے کریں تو ود ان منتھس جو ہے وہ بالکل پیشنٹ جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا. یہ تھے میرے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر حافظ محمد عمر صاحب، جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ معاشرے میں کیسے جینا ہے، خوشی کتنی بڑی دولت ہے، اور کون کون سی بیماریاں ہیں جو عام طور پر لوگوں کو ہوتی ہیں. گھریلو جھگڑوں کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا، اور تویز گنڈوں کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں ایک بڑے ہی الگ پرسپیکٹیو سے بتایا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اعجاز EJ، نیوز الرٹ ڈنگا.